عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو ڈیسک۔ عزیز طلباء و طلبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 6 اب کیا کروں کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو سلیبس ہم پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے، جس کے آج سبق نمبر 6 کے مشقی سوالات کو ہم حل کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سبق ہے اب کیا کروں۔ تفہیم ہے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے گٹو نے سنا تھا کہ چاندنی رات میں آسمان سے پریاں اترتی ہیں اور اس وقت کا منظر بےحد جاں فضا اور دلکش ہوتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے ننھا گٹو بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گیا، لیکن اس غار میں خاردار جھاڑیاں تھیں اور کانٹے اس کی نرم جلد میں چبھ گئے۔ وہاں سے باہر نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اگلا سوال کا جواب ہے گٹو بیگم نے حیرانی سے دیکھا اور بولی، ارے میاں یہ تم غار میں کیسے پہنچے؟ گٹو نے سن کر کہا کہ میں کل چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلا، مگر طوفانی بارش کے باعث اس غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے گٹو کی مدد ایک خرگوش نے کی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بلا کر لایا۔ انہوں نے خاردار جھاڑیوں سے گٹو کو نکالنے کی کوشش کی۔ گٹو خرگوش خود بھی زخمی ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور گٹو کو بچا لیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ اپنے والدین کی بات ہمیشہ ماننی چاہیے۔ وہ چیز سے منع کریں، ہماری بھلائی ہوتی ہے اس میں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے ملتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے اس کہانی میں مجھے خرگوش کا کردار بہت پسند آیا کیونکہ وہ رحم دل تھا۔ اس نے گٹو کی مدد کی اور اس کی جان بچائی۔ اگلے سوال کا جواب ہے ہم کئی طریقوں سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہم جماعتوں کی پڑھائی میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ کی ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کی اور بہن بھائیوں کی ان کی پڑھائی میں مدد کر سکتے ہیں اور ان کے مشکل کاموں میں ان کے کام آ سکتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ ننھا گٹو نظر بچا کر دبے پاؤں باہر آ گیا۔ گھر سے اچانک موسم کے بدلے تیور۔ ننھا گٹو باہر نکل کر بڑی مستی اور شان بے نیازی سے اپنی سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا جھیل سے۔ ننھا گٹو جان بچانے کے لیے گھس گیا غار میں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر باہر نکالا۔ خرگوش نے دیے ہوئے واقعہ غور سے سنیں اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ شخص کو پیاس لگی تو اس نے کیا کیا؟ شخص پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گیا، اسے ایک کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اتر گیا اور پانی پیا۔ شخص کنویں سے باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا؟ شخص کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے بے حال ہے اور پیاس بجھانے کے لیے مٹی چاٹ رہا ہے۔ شخص نے کتے کی مدد کیسے کی؟ اس نے کتے کو پانی پلانے کے لیے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور کتے کو پلایا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، چاہے انسان ہو یا جانور۔ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کوئی سی 4 اخلاقی برائیوں اور ان کے معاشرے پر اثرات سے متعلق آپس میں بات چیت کریں۔ کچھ ایسی اخلاقی برائیاں ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ملوث ہے اور اکثر وقت انہی میں گزرتا ہے۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو واقعی ہی اس میں موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ بدگمانی، بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے دل میں کسی کے خلاف یقین کر لینا کہ وہ اس معاملے کا ذمہ دار ہے یا فلاں کی سازش ہے جبکہ حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو۔ بدگمانی سے کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
آپس میں نا اتفاقی جنم لیتی ہے۔ عیب تلاش کرنا، بدگمانی کی وجہ سے موقع کی تلاش میں لگے رہنا کہ کسی کی کوئی برائی ہاتھ آئے اور پھر اس کو بدنام کیا جا سکے، اس سے لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں اور نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے۔ رشوت، کسی جائز کام کو کرنے کے لیے ناجائز معاوضہ لینا رشوت کہلاتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت کی وجہ سے معاشرے میں ناانصافی کو فروغ ملتا ہے، حقداروں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ اگلا سوال ہے، آپ کا پسندیدہ کھلونا آپ کے بھائی سے ٹوٹ گیا ہے، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے اور کیوں۔ آپ کا پسندیدہ کھلونا آپ کے بھائی سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کا جواب ہے اپنی من پسند چیز کے ٹوٹنے پر غصہ آنا اور پریشان ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اگر اس وقت انسان اپنے غصے کو قابو کرے اور اپنے الفاظ کو کڑواہٹ کی بجائے مٹھاس سے بھرے تو لڑائی جھگڑے اور بد مزگی سے بچا جا سکتا ہے۔ میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اس صورتحال کو عقل مندی اور صبر کے ساتھ سنبھال لوں، اپنے بھائی کو معاف کر دوں گا اور اس کو تلقین کروں گا کہ آئندہ خیال رکھے، دوسروں کی چیزوں کی حفاظت بھی اپنی چیزوں کی طرح کرنی چاہیے، اس کو سمجھاؤں گا کہ یہ بھی امانت ہے۔ قواعد سیکھیں، لہجے، حروف ملا کر الفاظ بنائیں اور درست لہجے سے پہلے لکھیں۔ خدمت گار، مفاد پرست، کار آمد، عالمگیر، عید گاہ، چال باز۔ خالی جگہ میں درست حروف علت لے کر جملے مکمل کریں۔ سارا آج سکول نہیں آئی کیونکہ وہ بیمار ہے، آپ نے حکم دیا لہٰذا میں نے تکمیل کی، مجھے ذرا جانا ہے سو آپ اجازت دیجیے۔ استاد نے بچوں کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے اجتناب کرو۔ احمد نے محنت نہیں کی اس لیے امتحان میں فیل ہو گیا۔ لکھنا سیکھیں۔ دیے ہوئے اشعار سے متعلق اپنے تاثرات ایک جامع مضمون کی صورت میں لکھیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ایک دوسرے کی مدد ایک انسانی تقاضا ہے اور اس مدد کا سب سے بڑا میدان یہ ہے کہ ہم جو ان مقدس ہستیوں کے نام پیرا ہیں، ان پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں اور تمام انبیاء کرام کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا احساس پر متفکر ہیں۔ ہم سب کا اولین فرض یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی میں ساری انسانیت کی مدد اس طرح کریں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہونے کا حق ادا کریں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرب بیاں۔ دراصل تعاون، باہمی اور ایک دوسرے کے کام آنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہی اس دنیا کی بہار اور اس کی ساری رونقوں کا حقیقی سبب ہے، نہ حروف یہ بلکہ انسان کی بہت سی صلاحیتیں حروف اس لیے پروان چڑھتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اور اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے نفع بخش اور کارآمد بنانا چاہتا ہے۔ ہم انسانی تاریخ اور انسانوں کی زندگی کو اپنے مطالعے کا موضوع بنائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گلشن ہستی کے سب سے نمایاں، سب سے خوشبودار، دل آویز اور حیات بخش پھول وہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دوسرے انسانوں کی خدمت اور مدد کے لیے وقف کر دیا۔ سب سے زیادہ تابناکی انہی کے نصیب میں آتی ہے جنہوں نے دوسروں کے لیے چراغ روشن کیے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس چمن میں سب سے بڑی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کی مدد اور محبت میں گزاری، حسن اخلاق کے بہترین مقام پر فائز تھے۔ کیا غریب کیا امیر، جب کسی کی ضرورت مند کو دیکھا فوراً اس نے مدد کا ہاتھ بڑھایا، یہاں تک کہ اپنی ازواج مطہرات کی بھی اپنے گھروں کے کام میں بھرپور مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حسن سلوک سے متاثر ہو کر کئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لہٰذا ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تحریر کا لب لباب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے، یہی دنیا و آخرت کی فلاح کی کنجی ہے۔ نمبر 10، نیکی سے کیا مراد ہے؟ ایک نیک فطرت انسان میں کن کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ ان میں سے کوئی سے 5 اوصاف سے متعلق مختصراً نوٹ لکھیں۔ تو نعت میں نیکی کا مطلب ہے بھلائی، خوبی، عمدگی، کار خیر اور احسان۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ان گنت نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ساتھ ہی یہ بھی پسند فرمایا کہ معاشرے کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا معاملہ کریں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ نہ صرف بھلائی اور نیکی کرے بلکہ اس کو دوسروں تک پھیلانے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ نیک فطرت انسان خوش اخلاق ہوتا ہے، وہ بد مزاج نہیں ہوتا، سب سے اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف یا رنج نہیں پہنچتا۔ سچائی، نیک فطرت انسان کی دوسری خوبی سچائی ہے۔ کوئی بھی نیک انسان جھوٹا نہیں ہوتا، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جو زبان پر وہی دل میں اور وہی عمل میں نظر آتا ہے۔ ایمانداری، نیک فطرت انسان ایماندار ہوتا ہے۔ جو بھی نیک انسان ہوگا وہ ایماندار ہوگا، وہ دوسروں کی موجودگی اور غیر موجودگی میں ایمانداری کا مظاہرہ کرے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قوانین کے پاسداری کرے گا، وعدہ کو پورا کرے گا۔ غیبت اور چغلی سے اجتناب، نیک انسان غیبت اور چغلی سے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے اور وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں نہیں کرتا۔ خیال رکھنے والا، نیک انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، سب کی رائے کا احترام کرتا ہے اور دوسروں کی ہر مشکل میں مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہوئے موضوع پر تقریر تیار کریں۔ والدین کا احترام، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس سے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اوف نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے عزت و تعظیم سے بات کرنا، اور ان کے لیے عاجزی اور نرم دلی اختیار کرنا، اور عرض کرنا کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے ان دونوں نے مجھ پر کیا۔ رب العالمین کے ارشاد کے مطابق اف تک نہ کہنا سے مراد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، انہیں کسی قسم کی تکلیف یا اذیت نہ دی جائے، اور ماں باپ کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالا جائے جو ان کے لیے دلی تکلیف اور رنج کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ نرمی اور انکساری سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ماں باپ کی بات یا جملہ اچھا نہ لگے اور طبیعت پر گراں گزرے تو اولاد کو چاہیے کہ اسے درگزر کریں اور ان کے ساتھ نرمی اور ادب و احترام کا رویہ رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے بعد تمام انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ درجہ ماں باپ کا ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی گئی ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، لیکن ماں اور باپ یعنی دونوں ہی کی اطاعت اور خدمت گزاری اولاد پر لازم ہے، لیکن ماں کی خدمت کی اہمیت کے اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اولاد کے لیے زیادہ تکلیف اور مشقت برداشت کرتی ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ والدین کی عزت و توقیر کرو، جس نے والدین کی عزت بڑھائی ہم اس کی عمر بڑھائیں گے، اور جو والدین کی نافرمانی کرے گا اس کی عمر گھٹا دیں گے اور اس کو ستانے والی اولادیں دیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہی سلوک کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ سعدیہ کی اتنی تعظیم و تکریم فرماتے تھے کہ جب وہ آئیں تو آپ اٹھ کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور ان سے عزت اور نرمی کا سلوک کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ سرور کائنات نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی تمام زندگی کی تمام صلاحیت اور توانائی اولاد پر صرف کر چکے ہیں، اس لیے بڑھاپے میں والدین کا سہارا بننا اولاد کا فرض ہے۔ اپنے والدین کی بدمزاجی اور تلخ باتوں سے درگزر کریں۔ سورۃ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے، اے انسان تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دے کر والدین کی اہمیت اور بلند مرتبے کو واضح کیا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیشن آپ کو لمحہ بہ لمحہ ملتی رہے۔ والسلام۔